تو لیو والوں کے لیے گرہن بہت اچھا ہے کہ ان کے جتنے لٹیگیشن کے مسئلے ہیں کوشش کرنے سے پنچایتی صورت میں وہ ان کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیو والوں کو بیماریوں کے اعتبار سے چیزیں جو ہیں وہ شفا کی طرف ان کا ایک مقام بننا شروع ہو جائے گا. لوگ ان کو کام کی جگہ کے اوپر عزت رسپیکٹ دیں گے, کو ورکرز ہوں, کولیگز ہوں, باسز ہوں, ہر فرد ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک بہت اچھی نگاہ سے, کسی کو پمپلز ہیں, کسی کو کوئی اور مسئلے ہیں, کوئی چھائیاں ہیں یا کوئی اور ایشو ہے, آپ کو اس کا سلوشن ملنا شروع ہو جائے گا, اس کا حل ملنے کی طرف چیزیں آ جائیں گی. تو لبرنز والوں کے اس اعتبار سے میڈیکیشن کے اعتبار سے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پرابلم کا سامان فراہم ہوگا کہ ان پرابلمس کی دوری ہو جائے. وعلیکم ناظرین, میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مصور علی زنجانی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, اور روحانیت کی بات کی جائے تو ان کا کوئی ثانی نہیں. ان کی زبردست ریسرچ ہوتی ہے, اس لیے ان کے پاس آتے ہیں. اور آپ کو بھی کوئی ریمیڈی چاہیے, اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں تو باٹم اسکرین شاہ صاحب کا نمبر چل رہا ہے, آپ ان سے اپنی ریمیڈی کوئی بھی ذائچہ بنوا کر اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ 18 اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ چاند گرہن آ رہا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ 17 کو جو ہے عید میلاد النبی بھی ہے. تو اس وقت جو چاند گرہن ہے, بہت سے اسٹرالوجر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست اس کے اثرات ہوں گے کچھ بروج پر, اور نیگیٹو جو ہے وہ بہت کم ہے اس میں. تو آج ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کون سے ایسے زوڈک سائن ہیں جن کو اس کے بہت بینیفٹس ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ بڑا زبردست یہ ایونٹ ہے اور یہ کوئی 2.5-3 سال تک چلے گا. تو اس سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. السلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے؟ اللہ کا شکر. اچھا سر, گرہن تو بالکل آ رہا ہے, لیکن یہ آ رہا ہے سپٹمبر کے مہینے میں. جی بالکل. چونکہ ابھی ہم سپٹمبر کے مہینے میں موجود ہیں, اور یہ آ رہا ہے 18 سپٹمبر کو. 18 پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھا جائے تو اس کی ابتدا جو لوکل ٹائمنگز ہے اس میں یہ صبح 5:41 پہ شروع ہوگا, ٹھیک ہو, اور صبح 8:15 بجے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو کہ پاکستان میں اس وقت دن کا ٹائم ہوگا, چاند تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ چاند گرہن ہے, لیکن اس کے امپیکٹ جو ہے وہ ضرور ہوں گے. جی بالکل. اب اگر ہم اس کے امپیکٹ دیکھیں نا, تو اس میں کافی حد تک جو چند ایگزوٹک سائنز ہیں ان کے لیے تو یہ گرہن بہت زیادہ خوش بختی لے کے آئے گا. ان کی زندگی سے بیماری ہو, پریشانی ہو, حاسد ہوں لوگ, ان کے کہیں نہ کہیں پہ مسئلے چل رہے ہوں, کوئی کہیں بھی ان کی کوئی جاب سے مسئلے ہیں, کوئی گھر میں نا اتفاقی ہے, کوئی رشتوں کے پرابلمز ہیں, وہ ختم ہونا شروع ہوں گے. اور گرہن کے چونکہ ابھی ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے, اس سے آلریڈی پہلے اس کے اثرات شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ 1 ہفتہ پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں, اور یہ اثرات اس کے رہیں گے تقریباً 18 کو لگے گا, تو یہ جا کے کوئی 24-25 سپٹمبر تک رہے گا. اچھا. اس اعتبار سے یہ ایکلپس جو ہے, کیونکہ یہ لگ رہا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی پائسز میں, برج حوت میں. اب برج حوت میں اگر یہ لگے گا تو وہ زوڈک سائنس جن کے لیے پائسز جو ہے وہ 6, 8 اور 12 یا تیسرے گھر میں ہوگا, تو اس اعتبار سے ان کے لیے خوش بختی فائدہ مند ہے ان گھر والوں, ان ہاؤسز کے زوڈک سائنس. اب اس میں اگر ہم لوگ زوڈک سائنس کو اسپیسیفائی کر لیں تو اس میں پہلا زوڈک سائن جو کہ ایریز ہے, ایریز والوں کے لیے یہ گرہن جو ہے زندگی میں, چاہے ان کی کوئی بد نظری ہے, کوئی قید ہے, کوئی کسی بھی کورٹ کچہری کا مسئلہ چل رہا ہے, کسی وجہ سے نظر بند ہے, یا پھر ان کی کوئی ہاسپٹل سے مسئلہ ہے, کوئی سرجری ڈیو ہے, کوئی لوگ ان کی زندگی میں بلا وجہ مسئلے کریٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے, لیکن وہ بیک اینڈ کے اوپر رہ کے ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگ آٹومیٹکلی تو ان کے ایک تو منظر عام پہ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو. ایریز والوں کے لیے یہ گرہن نہ صرف خرچوں کو کم کرے گا, بلکہ ان کو ذہنی طور کے پر تفکرات سے بھی کم کرے گا. بلا وجہ کے جو خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں, وہم وسوسے, کیا سرائیاں, ڈپریشن, اس سے یہ لوگ باہر نکل آئیں گے. اب اس کے بعد ہم لوگ اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک سائن جو ہے وہ ہے لیو. لیو والوں کے لیے یہ ایکلپس جو لگے گا, یہ ایکلپس برج اسد والوں کے ذائچے میں کافی حد تک ان کی زندگی میں اس طرح کے مسئلے جو کہ قرض کے الجھاؤ کی طرف ہیں, کہ ان کا کسی نے قرض دینا ہے اور وہ دے نہیں رہا, یا ایون اگر انہوں نے کسی کا قرض واپس کرنا ہے اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دے دیں تو اس کے اسباب بن جائیں گے. اس کے علاوہ لیو والے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے بیماری کی طرف چل رہے ہیں, ان کی صحت یابی کی طرف چیزیں آنا شروع ہوں گی. ایون ایسے لیو افراد جو کہ اپنی وراثت کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں, یا اگر ان کے کوئی کورٹ کچہری کے مسئلے چل رہے ہیں اور ان میں حاسد قسم کے لوگ جو ہیں ان کے ان مسئلوں کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے, خراب کر رہے ہیں, تو لیو والوں کے لیے گرہن بہت اچھا ہے کہ ان کے جتنے لٹیگیشن کے مسئلے ہیں کوشش کرنے سے پنچایتی صورت میں وہ ان کو حل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیو والوں کو بیماریوں کے اعتبار سے چیزیں جو ہیں وہ شفا کی طرف آنا شروع ہوں گی. اس کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے لیبرا, برج میزان.
लिबरल्स वालों के लिए ये क्लिप्स देखा जाए तो ये लिब्रा वालों की, एक तो ऐसे लोग जो कि उनको पता है कि ये हमसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, इस तरह के लोग उनकी ज़िंदगी में ज़ेर होना शुरू होंगे, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवा सकेंगे। इसके साथ साथ लिब्रा वालों ने अगर कोई ख्वाहिश रखी है कि उनकी जॉब लग जाए किसी जगह पे, जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाहते हैं, या फिर लिब्रा वाले चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो उनके साथ टीम वर्क काम हो रहा है, जो उनके को वर्कर्स हैं, उनके कोलीग्स हैं, इस एतबार से उनके लिए वो लेग पुलिंग करते हैं या उनको अपनी जो उनका क्रेडिट होता है वो नहीं लेने देते। तो इस एतबार से लिब्रा वालों के लिए तो एक ग्रहण बहुत अच्छा होगा कि उनकी काम की जगह के ऊपर उनको इज्जत मिलेगी, उनका एक मुकाम बनना शुरू हो जाएगा, लोग उनको काम की जगह के ऊपर इज्जत रिस्पेक्ट देंगे, को वर्कर्स हों, कोलीग्स हों, बॉसेस हों, हर फर्द उनको किसी न किसी तौर के ऊपर एक बहुत अच्छी निगाह से देखेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लिबरल्स वालों की जो फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ है, जैसे उनके कोई जिस्म में किसी जगह पे कोई पेन है या किसी जगह के ऊपर कोई जख्म है या कोई इस तरह का कोई मसला चल रहा है जो कि आपकी फिजिकली तौर के ऊपर बॉडी के ऊपर है, किसी को पिंपल्स हैं, किसी को कोई और मसले हैं, कुछ छाइयाँ हैं या कोई और इशू है, आपको उसका सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा, उसका हल मिलने की तरफ चीज़ें आ जाएंगी। तो लिबरल्स वालों के इस एतबार से, मेडिकेशन के एतबार से जितने भी मामला था उनमें प्रॉब्लम का सामान फराहम होगा कि उन प्रॉब्लम्स की दूरी हो जाए। इसके अलावा हम लोग जो आखिरी ज़ोडिक साइन है जिसके पार्शली तौर के ऊपर ये एक्लिप्स लग रहा है जाके थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस क्योंकि पार्शली तौर के ऊपर इतना अच्छा नहीं होता, इस एतबार से इनके लिए भी चीज़ें खुशबख्ती की तरफ आना शुरू होंगी। और ये ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए एक तो ये जो ग्रहण होगा इनके हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। इनका किसी भी तौर के ऊपर कोई मसला है, इनका इमोशनली तौर के ऊपर चीज़ें इम्बैलेंस हैं या इनके कुछ सिबलिंग्स के साथ, यानी कि जो बहन भाई हैं, अजीज़ व क़रीब हैं, रिश्तेदार हैं, इवन इनके जो हमसाए नेबर्स हैं, उनके साथ इनकी चीज़ें कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो वहाँ से भी चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी, इनकी गलत फहमियाँ दूर होना शुरू होंगी, इनकी गलत फहमियों के साथ साथ इनके रिलेशनशिप में प्योरिटी आना शुरू होगी, चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में कमिटमेंट्स की तरफ आ जाएंगी। इवन कैप्रिकॉनियंस हजरात जो है अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सफ़र करना चाह रहे हैं, तो सफ़र के एतबार से भी ये ख्वाहिश करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ट्रैवल जो भी करेंगे उस ट्रैवल से इनको फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा जो है इनको कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल की तरफ भी लेके जाएगा और वो फ़ायदा जो है इनको कोई नए आइडियाज़ की तरफ भी लेके जाएगा। इवन अगर ये कोई ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं जो कि इनके बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, उस ट्रैवल से इनकी चीज़ें पॉजिटिवली इनके करियर में पुशअप मिलेगा। तो इस एतबार से कैप्रिकॉनियंस के लिए ये खुद एतमादी और पॉजिटिविटी के एतबार से ये ग्रहण जो है ये बहुत अच्छा और ये बहुत खूबसूरत है। अब इसमें बाकी जो ज़ोडिक साइंस रह जाते हैं, बाकी हम अगर ज़ोडिक साइंस को देखें तो उनके लिए ये ग्रहण किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ी सी एहतियात ज़रूर लेके आता। अच्छा, उनके लिए एहतियात है, उनके लिए थोड़ी सी एहतियात है। वो एहतियात एक तो ये है कि कोई नए काम की इब्तिदा ना करें या कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कोई खुशी का एलिमेंट जो है वो अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करना चाह रहे हो। तो इस एतबार से तो इस एतबार से ग्रहण वाले मामलात में, ग्रहण वाले दिन स्पेसिफिकली उनको रुक जाना चाहिए। अब ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए कि बाकी तमाम ज़ोडिक साइन जो है वो चाहते हैं कि ये ग्रहण के मनफी असरात उनके ऊपर ना हो, उसके लिए सबसे पहले एक तो वो सदका लाजमी है, क्योंकि ये ग्रहण लग रहा है और इस ग्रहण का जो सदका बनेगा वो आ जाएगा सफ़ेद रंग की चीज़ जो कि आपने 2 kg की मिकदार में देनी है। ठीक है। इसमें आप चाहे चीनी लें, आटा लें, नमक लें, कपड़ा ले लें, आप कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ ले लें, दूध ले लें, आप वाइट कलर की चीज़ लेके किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं दे सकते तो किसी ऐसी जगह पे डाल दें जहाँ पे कीड़े मकोड़े, हशरात और रजियाँ परिंदे हों। एक तो ये सदका दें ग्रहण का। दूसरा जो है 2 रकत नमाज आयात ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज आयात जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ताहिरा के मुताबिक ये वाजिब है, और ये वाजिब होती है कि पूरे इलाके में से अगर कोई एक शख्स भी अदा कर देता है तो ये पूरे इलाके की तरफ से अदा हो जाती है। ठीक। तो अगर आप इंडिविजुअली तौर के ऊपर अपने तौर पे पढ़ लेते हैं तो आपकी अदा करने का मतलब है कि पूरे इलाके के ऊपर से इस ग्रहण के मनफी असरात ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 2 तरह की रेमेडीज़ हैं जो कि ग्रहण के मनफी असरात से महफूज रहने के लिए की जा सकती है। अच्छा, इसे सुपर मून भी कह रहे हैं। देखिए, सुपर मून जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। सुपर मून होती है कि जब ज़मीन जो है वो मून के मदार के बहुत करीब आती है और मून आपको बहुत बड़े साइज में नजर आता है। तो सुपर मून वाली जो एलिमेंट है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा। सुपर मून जो है वो हर साल भी होता है, कई सालों के बाद भी रिपीट होते हैं, और उसमें कई दफ़ा ब्लू शेड आता है तो उसको ब्लू मून भी कहा जाता है। तो सुपर मून का इम्पैक्ट जो है वो एक अलग चीज़ होता है, ग्रहण से थोड़ा डिफरेंट होता है। ग्रहण वाला इम्पैक्ट एक डिफरेंट होता है और सुपर मून वाला इम्पैक्ट एक डिफरेंट होता है।
یہ اس سے ڈفرینٹ ہے بالکل، دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دونوں بالکل، بلو بالکل. مون اور ایکلپس جو ہے وہ اور چیز ہے, گرہن ہاں ہے. جی وہ تو ہے گرہن. سپر مون جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ اس ٹائم کے اوپر سورج چاند جو ہے وہ آپ کے مون آپ کی ارتھ کے قریب ہوگا, تو اس اعتبار سے اس کی جو پازیٹیوٹی ہوگی یا اس کے جو اثرات ہوں گے آپ کے مزاج کے اوپر, سوچ کے اوپر, سمندر کے مد و جزر کے اوپر, وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ ہوں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ جذباتی طور کے اوپر, ایموشنلی طور کے اوپر ایکٹیو ہو جائیں گے. اور مون آپ کے ذائچے میں کس کس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے, آپ کو ان چیزوں سے فائدہ, بلیسنگز, پازیٹیوٹی زیادہ بہتر طور پہ ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہنے مطلب جتنے زوڈک سائن ہیں ان کے اپنے نیچر میں بھی چینجنگ آئے گی اوبویسلی, کیونکہ چاند جو ہے, چاند ریلیٹ کرتا ہے ہمارے ایموشنز کو, ہماری سوچ کو, ہمارے جسم میں بلڈ سرکولیشن کو, ہمارے جسم کی ہیئر گروتھ کو. تو چاند لنک اپ کرتا ہے ہماری جو انٹرنلی طور کے اوپر آپ کے ایموشنز ہوتے ہیں, آپ کا دل ہوتا ہے, آپ کے دل میں جو خیالات آتے ہیں, آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں چاند کے اندر. تو جب چاند جو ہے سپر مون کی کیفیت میں ہوگا تو یہ تمام تر چیزیں بڑھیں گی, اور اسی اعتبار سے جب وہ ایکلپس کی شکل میں ہوگا تو تب یہی چیزیں آپ کے لیے جن زوڈک سائنس کے لیے اچھی ہیں ان کے لیے پازیٹیو زیادہ ہوں گی, اور جن کے لیے احتیاط ہے ان کے لیے احتیاط بھی پھر اتنی زیادہ ہو جائے گی. اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے نا اس کا ریئیکشن جو ہے 2-2.5 سال رہنا, تو اس میں یہ کہ جیسے مطلب اس وقت دیکھا جائے تو مسلمانوں پر کافی مطلب زیر تاب آئے ہوئے ہیں. دیکھیے مسلمان ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کسی حد تک کچھ مسلمان جو ہے وہ زیر عتاب آئے ہوئے, اور کچھ اگر ہم لوگ دیکھیں جو کہ عرب کنٹریز ہیں ان میں بہت ساری ایسے ممالک ہیں جو کہ زیر عتاب نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ فلسطین کے ہو گئے, کشمیر کے ہو گئے, روہنجین ہو گئے, یا پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے. تو اس اعتبار سے کچھ ممالک ایسے ہیں, اور وہ انڈیویجولی طور کے اوپر ہر ملک کا ایک اپنا چارٹ ہوتا ہے, ہر ملک کا ایک اپنا چارٹ ہوتا ہے, ہر ملک کے سربراہ کا ایک اپنا چارٹ ہوتا ہے. تو جب گرہن لگتے ہیں تو وہ ممالک کے اوپر بھی اسی طرح افیکٹ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے جو پچھلا گرہن لگا تھا جو کہ مکمل سولر ایکلپس تھا, شمسی گرہن تھا, وہ جو ہے ممالک کے اعتبار سے زیادہ خرابی کی طرف تھا, جس میں سب سے میجرلی آپ نے یہ دیکھا کہ ایران اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا. ایران کے سربراہ جو ہیں وہ وفات پا گئے. اس کے بعد ایران میں ابھی ریسنٹلی طور کے اوپر جو ہے ایک ان کی تلخ صورتحال چل رہی ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ ایران کا ذائچہ دیکھیں نا تو ایران کا جو ابھی کا بھی ذائچہ ہے, یہ گرہن ان کے ذائچے میں جو افیکٹ کر رہا ہے ان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو افیکٹ کر رہا ہے. نہ صرف ایران کو بلکہ یو ایس کے بھی, کیونکہ یو ایس کا بھی چارٹ ہم لوگ دیکھیں تو یو ایس اے کے بھی جو ممالک دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ چیزیں پرابلم کی طرف تھوڑا سا ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے. تو یہ دونوں ممالک کے لیے گرہن قطعی طور پہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہی گرہن اگر ہم لوگ پاکستان کے لیے دیکھ لیں تو پاکستان کا جو 1947 کا ذائچہ ہے اس اعتبار سے یہ گرہن جو ہے تھوڑا سا بہتر ہے. لیکن ہم لوگ جو نیا ذائچہ دیکھتے ہیں, ذائچہ پاکستان, جو کہ وہ ذائچہ ہے جو کہ 1971 کے بعد کا, اس ذائچے میں یہ گرہن لگ رہا ہے پارلیمنٹ کے گھر میں. اب پارلیمنٹ کے گھر میں یہ گرہن لگنا یعنی کہ آپ کی پارلیمنٹ میں مسئلے, پرابلمز, آپ کے جو اس وقت برسر اقتدار جماعتیں ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے وہ حکومت میں ہوں, کسی بھی طور پہ جب وہ پارلیمنٹ میں ہے تو پارلیمنٹ میں موجود رہتے ہوئے ان کے لیے یہ گرہن قطعی طور پہ اچھا نہیں ہے, پرابلم لے کے آئے گا ان کے لیے. اس وقت پاکستانی عوام کے لیے بھی اچھا نہیں, بالکل پاکستانی عوام کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہے, لیکن اس میں بین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں سربراہان ممالک. کیونکہ گرہن کو جب ہم لوگ دیکھیں نا تو اس کو ہم دیکھیں گے معاشی طور کے اوپر کہ پاکستان کی اکانومیکل چیزوں کے اعتبار سے. تو اکانومیکل چیزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذائچہ پاکستان میں 2025 کے مارچ کے بعد سے ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے تک تو اچھائی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ مارچ 2025 کے بعد سے ایک طویل دورانی ایک اچھا ٹائم شروع ہوگا جس میں چیزیں گریجولی طور پہ بہتری کی طرف آئیں گی. کیونکہ دیکھا نا یہ تو وقتی طور پہ اگر حکومت تھوڑا سا ریلیکسیشن دے بھی رہی ہے, لیکن یہ کہ ان کو چاہیے کہ کوئی ایسے بنائیں پروگرام. بالکل بالکل, لیکن بنانے چاہیے اس میں, بالکل بنانے چاہیے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف ٹیمپریری طور کے اوپر ہے. اس میں پرماننٹلی طور کے اوپر جو ریلیف والا معاملہ ہے نا وہ آپ کو جا کے 2025 کے مڈ کے بعد سے نظر آئے گا. اس سے پہلے تک جو ہے نا یہ صرف بلیم گیم, پولیٹیکل گیم, اور پارلیمنٹیرین کے اعتبار سے بھی اب دیکھیے گا بہت زیادہ سکینڈلز آپ کو نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ملکوں میں سنا گیا کہ آگے اسلام کی سربلندی کافی بہتر ہو جائے گی. دیکھیں انشاءاللہ بالکل قرب قیامت کے قریب تو سربلندی ہوگی ہی ہوگی, لیکن اس میں ایسا ہے کہ قرب قیامت کے اوپر جا کے سربلندی ہوگی, لیکن اس سے پہلے والا جو معاملہ ہے نا وہ تو پستی والا معاملہ ہے, تو وہ چیز تو رہے گی. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں, ان کی پریڈکشنز ہیں, ان کی پیشگوئیاں ہیں, تو وہ چیز تو پوری ہو کے رہے گی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت زبردست آپ کی زبردست ریسرچ ہوتی ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا ان کی زبردست ریسرچ ہے,
تو اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.